محمد حارث سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، اسلام میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ اور کتنے طریقے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، یہ انسان کا میاں اور بیوی کا نجی معاملہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف وہ 3 کام جو ہم بستری کے دوران حرام ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آپ ہم بستری نہیں کر سکتے، وہ 3 کام بیان کر دیتا ہوں۔ باقی اس کے علاوہ ہم بستری میاں بیوی ایک دوسرے کو جیسے بھی خوش کر سکتے ہیں، سیٹیفائیڈ کر سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ ایک بند کمرے کا معاملہ ہے۔ اس بارے میں شریعت نے وہ کام جن کو کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ باقی اللہ کا قرآن کہتا ہے، دوسرا پارہ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ۔ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جیسے چاہو، جہاں سے چاہو ان کے پاس آؤ، لیکن آپ نے آنا اگلے راستے کے اندر ہے۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے، وہ کام جو حرام ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جیسے نوجوان نسل آج اس علت میں ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی اس علت کے اندر مبتلا تھی کہ لواطت والا، جیسے لڑکوں کے ساتھ لواطت کرنا اور ان کے دبر میں یعنی اپنی خواہش کو پورا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، نجس ہے، اسی طرح بیوی کے ساتھ بھی یہ کام بالکل حرام اور نجس ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا کام جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، حیض کی حالت میں، نفاس کی صورت میں آدمی جب بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا تو کیا میں اس کے منہ میں فارغ ہو سکتا ہوں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھے، اللہ نے جب حیض کی حالت میں جو جماع کی جگہ ہے، اصل جہاں پہ حیض کے علاوہ جماع ہم بستری کرنا حلال ہے، ثواب ہے، تو اس راستے کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا حیض کی حالت میں۔ تو ایک وہ راستہ جس سے آدمی کھانا کھاتا ہے، خوراک کھاتا ہے، پانی دودھ پیتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، اس راستے میں اس غلیظ چیز کو ڈالنا اور اس یعنی عضو تناسل کو منہ میں ڈالنا اور پھر منہ میں فارغ ہونا، یہ بھی بالکل حرام اور نجس ہے، بالکل ناپسندیدہ کام ہے۔ اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تیسرا کام یہ ہے، حیض اور نفاس کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، یہ بھی بالکل حرام ہے۔ اللہ نے اس سے بالکل اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور یہ انسان اس سے بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ان حالات میں اپنی بیوی سے جماع کرتے ہیں، ہم بستری اور سیکس کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کی اولادیں معذور ہوتی ہیں ذہنی طور پر، یا ان کے اعضاء کمزور اور معذور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ 3 کام ہیں کہ ان 3 کاموں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ان 3 کاموں کے علاوہ میاں بیوی ایک دوسرے کو جیسے بھی خوش کر سکتے ہوں، یہ ان کا نجی معاملہ ہے۔ اس بارے میں آپ کے سامنے مزید وضاحت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے، جب کہہ دیا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، پاکی کی حالت میں، حلال صورت میں آپ ان کے ساتھ آگے سے ہم بستری کریں، لیٹ کر کریں، یا ان کو یعنی جیسے رکوع کی حالت میں کریں، اور اسی طرح کھڑے ہو کر کریں، یا جس صورت میں بھی کریں، کرنا آپ نے اگلی طرف ہے، یعنی عورت کی جو اصلی جگہ ہے وہاں پہ آپ نے کرنا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری صورتیں آپ کے لیے جائز نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔